أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 47 اس کو آج ہم شروع کریں گے، اور اس میں بیان کی گئی کچھ احادیث اور کچھ آیات جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات اور بے شمار نعمتیں میسر کیں، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم آخرت میں ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 47 جو کہ ہمارے سامنے یہ ہائی لائٹڈ ہے، اس کا جو موضوع ہے، عنوان، کہ بندے سے اللہ کے محبت کرنے کی علامات. بندے سے اللہ کے محبت کرنے کی علامات، ان علامات سے متصف ہونے کی ترغیب اور ان کے حصول کے لیے صحیح اور کاوش کرنے کا بیان. بندے سے اللہ کے محبت کرنے کی علامات، یعنی کیسے پتہ چلے گا، وہ کون سی علامات ہیں جن کو دیکھ کر یا جس میں وہ علامات پائی جائیں وہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یعنی کیسے پتہ چلے گا، ہمیں کون سی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے. بندے تو سارے، انسان تو سارے، وہ تو سارے ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا ان کا الفت اور محبت اور جو بھی معاملات ہیں. لیکن خاص کر اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ جو بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی کیا علامات ہیں یا کیا نشانیاں ہیں کہ اس بندے میں وہ نشانیاں اگر ملے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور پھر ان علامات یا ان نشانیوں سے متصف ہونے کی ترغیب، یعنی وہ نشانیاں یا وہ علامات یا وہ صفات جو ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا یا پیدا کرنے کی ترغیب دینا کسی بندے کے اندر. وہ نشانیاں، وہ علامات یا وہ جو صفات ہیں، متصف ہونا، صفات کی طرف راغب ہونا، تو اس کی طرف کیسے اس کو انکرج کرنا ہے، وہ کہ اس بندے میں کے ساتھ میں وہ علامات پیدا ہوں تاکہ وہ بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے، یا تاکہ وہ بھی ایسا بندہ بن جائے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اور تیسرا، ان کے حصول کے لیے صحیح اور کاوش کرنے کا، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنے کا، صحیح کرنے کا، کاوش کرنے کا بیان. تو یہ اس چیپٹر کا عنوان ہے، جس کو ہم نے مختصر الفاظ میں، الفاظ سادہ سے بھی ہیں لیکن اس میں جو کچھ چھپی ہوئی جو باتیں ہیں اہم، وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنی ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے جو ہم مختلف چیپٹرز ہم نے پڑھے ہیں، ان میں دیکھا ہے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد وغیرہ کے ساتھ ساتھ ان میں جو
محبت کے متعلقہ جو ہے مختلف رشتوں کے ساتھ مختلف لوگوں کے آپس میں تعلقات جو ہیں ان میں آپس میں محبت اور احترام کا جو رشتہ ہے یا اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے اس کے بارے میں بہت سارے چیپٹر جو گزرے ہیں. جیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ محبت اور ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ خاص کر حسن سلوک اور ان سے محبت اور رشتہ دار جو ہے ان کے ساتھ محبت اور صلہ رحمی ہے. اسی طرح سے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ والدین کے ساتھ جو محبت اور ان کا احترام ہے اور اس کے علاوہ والدین کے جو نیک دوست ہیں جو پرہیزگار دوست ہیں ان سے بھی محبت کرنے کا ہم نے ایک چیپٹر جو ہے وہ دیکھا تھا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں ان سے محبت اور ان کی تکریم اور عزت اور فضیلت جو ہے اس کا بیان بھی ہم نے ایک چیپٹر دیکھا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیپٹر ہیں جیسے علماء سے محبت اور ان کو کیسے ہم نے عزت اور احترام دینا ہے. اہل خیر جو ہیں جو بھلائی والے خیر جو ہیں جن کو دیکھ کر یا جن کی شخصیت سے بھلائی ٹپکتی ہے تو ایسے اہل خیر جو ہیں ان کے ساتھ محبت اور ان کی ہم نشانی کا جو ایک چیپٹر میں ہم نے حدیث پڑھی تھی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت جیسا کہ ہم نے پچھلا ہی چیپٹر تھا چیپٹر نمبر 46 جو ہے کہ جو دو شخص جو ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے درمیان محبت کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پچھلی جو چیپٹر میں واضح احادیث تھی کہ اس دن جس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ تو اس دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان لوگوں میں وہ شمار ہوں گے وہ دو اشخاص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف لوگوں کی مختلف رشتوں کی آپس میں محبت اور ان کا احترام اور ان کا باہمی تعلق جو ہے اس کا تو ذکر بہت سارے ابواب میں دیکھا. لیکن اب یہ کہہ لیں کہ اس ٹاپک کے اوپر ساری محبتوں کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا کسی انسان میں کسی بندے میں کہ اس کی ایسی صفات ہیں کہ وہ ساری کی ساری محبتیں جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. تو ٹاپک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم سادہ سے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تو اپنی مطلب اپنی طرف سے یہ کہہ دیتا ہے اس میں سے اکثریت جو ہے وہ تو صرف زبانی کلامی جو ہے وہ اس کا اقرار کرتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی عقیدت ہے ان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے وہ انجان ہوتا ہے. ایون کہ اس کی اپنی شخصیت میں بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جس کو اس نے کبھی پرکھا نہیں ہوتا یا جس کو اس نے کبھی مد نظر نہیں رکھا ہوتا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر منو ان ہو سکتا ہے کہ وہ ایکچولی ویسا نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اسی پہ محبت کے پہلو کا دوسرا جو جز ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے وہ اس بندے کی ہمیں یہاں پر پتہ چلے گا نشانی پتہ چلے گی کہ وہ کون ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اب ہم انسان ہونے کے ناطے یقیناً جیسا کہ ذکر ہوا بہت ساری کمزوریاں اور کچھ لاپرواہیاں اور کچھ لا علمی کی وجہ سے لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کبھی یہ گمان تک نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی ایسی کمزوری یا کوئی ایسی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس میں تو ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. تو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر وہ بندہ جو ہے یقیناً وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کا حقدار ہو. اور دوسرے نمبر پہ ہم نے پچھلے جو چیپٹر میں دیکھا تھا کہ یا خاص کر پچھلے جو چیپٹر میں کچھ احادیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی مطلب ایک بندہ اللہ کے لیے کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو اس کا اظہار کر دے اس کو ظاہر کر دے تاکہ ہو سکتا ہے دوسرا جو شخص ہے وہ بھی اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت کرے اور اس طرح سے دو طرفہ محبت ہو جائے. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی دو طرفہ محبت ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ تو محبت کا ایک الٹیمیٹ پوزیشن جو ہے وہ گین کر چکا ہے. اس کی جو نشانیاں ہیں اس میں وہ کوٹ کوٹ بھری ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ دو طرفہ محبت ہے اور جب
اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس میں وہ ساری نشانیاں اور ساری جو خصوصیات ہیں ایک نیک اور مومن بندے کی، پرہیزگار اور متقی بندے کی، وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہوں گی۔ اس میں پھر وہ ہماری طرح سے کوئی بھول چوک والے معاملے یا اس طرح کے معاملے نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ ہم اس کو جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے مزید جو انفولڈ کیسے ہوتی ہیں یہ چیپٹر جو ہے، یہ موضوع جو ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ سے سوری اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی کیا علامات ہیں، اس کے اور ان علامات کو یا ان صفات کو پیدا کرنے کی ترغیب کرنے کے دینے کا بیان، کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ ان میں بھی وہ صفات پیدا ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا جو ہے، کاوش کرنا، وہ بھی اس چیپٹر میں ہم کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حسب روایت امام نووی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو چیپٹر کے شروع میں کچھ آیات جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھی دو آیات جو ہیں اس چیپٹر کے شروع میں وہ کوٹ کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو آیت ہے، آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے لوگوں سے، بندوں سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے اپنے بندوں سے یا لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا تمہیں اللہ سے بہت محبت ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری پیروی کرو، یعنی میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا جو ہے در حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ جائے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے گا تو پھر سارے گناہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ یہاں پر جو نقطہ ایک اہم ہے سمجھنے کا اس آیت میں، وہ ہے یہ پیروی کرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا جو ہے وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے میں کامیاب ہو جائے، یا محبت کے حصول کے لیے جو صفات ہیں ان کو اپنانے میں وہ کامیاب ہو جائے، تو وہ ایک ایسا بندہ ہے جس سے پھر اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ پیروی کرنا کیا ہوتا ہے؟ یقیناً آپ سب کو پتہ ہے ہمیں اس بارے میں، لیکن یاد دہانی کے لیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور ایک ہے اتباع کرنا یا پیروی کرنا۔ فَاتَّبِعُونِی، تم میری پیروی کرو، اتباع کرو، پیروی کرو۔ تو اطاعت کرنا اور پیروی کرنا، اطاعت کرنا اور اتباع کرنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ اطاعت کرنا جو ہے اس کا مطلب ہے حکم ماننا، سمپلی کسی نے کہہ دیا کہ یہ کرو وہ کر دینا، یہ کہہ دیے یہ نہ کرو اس سے رک جانا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو احکامات دیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے مطابق اگر کوئی حکم ملا ہے تو اس حکم کی فرما برداری کرنا، اس حکم کو ماننا، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ مطلب گناہوں سے بچ جانے کا، سود سے بچ جانے کا حکم ہے، سود سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس طرح سے بہت سارے احکامات جو ہیں کرنے کے کام اور بچ جانے کے یا اپنے آپ کو روکنے کے، تو ان حکموں کی تابع داری کرنا، ان کی فرما برداری کرنا یا ان حکموں کی تعمیل کرنا جو ہے یہ ہے اطاعت۔ اور پیروی کیا ہے یا اتباع کیا ہے؟ کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو وہ کرتے رہے، جس طریقے سے وہ کرتے رہے، اس طرح سے اس کو کوشش کرنا ہے، یعنی حکم ماننے سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ ہے اتباع کرنا یا پیروی کرنا۔ انہوں نے جس طرح سے کوئی عمل کیا اس طرح سے اس عمل کو کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جس طریقے سے، جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے یا چلتے پھرتے یا مختلف جگہوں پر جاتے، اس انداز کو وہ اپنانے کی کوشش کرتے. حالانکہ ایک روایت ہے، مجھے اس کا ایگزیکٹ کنٹیکس جو ہے وہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس کا مفہوم کچھ جو ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ کوئی حدیث یا کوئی بات بیان کر رہے تھے، ان کا جو گریبان جو ہے نا وہ کھلا ہوا تھا. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے یا حدیث کہی یا یہ بات بتائی تھی، اس وقت ان کا گریبان بھی اس طرح سے کوئی بٹن وغیرہ جو ہے وہ کھلے ہوئے تھے. تو وہ اس قدر مطلب وہ کانشیس اور کیئرنگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت کو اپنانے میں، ان کے ہر عمل کو اسی طرح سے اپنانے میں. یعنی پیروی کرنا، نماز پڑھ لینا ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی، حکم کی بجا آوری ہو گئی، لیکن جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، جس طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کر کے اور پرسکون انداز میں اس طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ پیروی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پیروی کرنے کے لیے صرف احکامات کا ہونا مطلب جاننا ہونا جو وہ ضروری نہیں، بلکہ احکامات کے علاوہ پورا ایک انوائرمنٹ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت جو ہے اس کا پورا علم ہونا، اس کو جاننے کی کوشش کرتے رہنا، اس کے بارے میں تحقیقات کرتے رہنا، اس کے بارے میں جستجو کرتے جانا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ عمل کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے، باقی جتنے معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں، اپنے حسن سلوک کے معاملات میں، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، گرجے کے جس طرح سے بھی وہ مختلف معاملات جو ہیں وہ نپٹاتے تھے، ان معاملات کو اسی طرح سے کوشش کرنا کہ وہ مطلب اسی طرح سے وہ عادتیں ہوں یا اسی طرح سے وہ ہوں. تو یہ ہے در حقیقت پیروی کرنا. ہم ویسے تو بڑے آسان سے الفاظ میں، سادہ سے الفاظ میں اس کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو تو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اور پیروی جو ہے ہم سادہ سے الفاظ میں لے لیتے ہیں، لیکن پیروی کرنا اگر ہم نچوڑ نکالیں یہ پورے چیپٹر کا، یا پورے اپنے دین کا، پورے اپنی شریعت اسلامی کا، یا پورے اپنے ایمان کا اور عمل صالح کا، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ جمع ہو کر صرف ایک دو لفظوں میں آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. اور پیروی کرنا جو ہے یہ پھر مطلب جیسا کہ ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، جس کے لیے بہت جستجو کی ضرورت ہے، بہت زیادہ انفارمیشن یا معلومات یا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہمارا دین جو ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح سے انہوں نے مختلف معاملات کو نپٹایا، کس طرح سے انہوں نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد جو جس طرح سے انہوں نے ادا کیے، اور جو انہوں نے حکم دیا، وہ سارا کچھ جو ہے وہ جمع کر کے اپنی شخصیت میں اس کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہے در حقیقت کے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جا سکتی ہے. اور یقیناً جو اس قابل ہو جائے کہ وہ کہہ سکے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں، تو یقیناً وہ بندہ جو ہے وہ اس بات کا حقدار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت، کس بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی ایک نشانی ہمیں اس آیت سے ملتی ہے کہ وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے. اور پیروی کرنا کیا ہے وہ ہم نے ابھی سمجھنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پیروی کرنے کی صحیح جو سمجھ ہے ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں صحیح طرح سے اتارے. ہمارے کہنے، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، اور ہمیں اس میں اصلاح کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی طرح سے اگلی آیت جو کوٹ کی گئی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین یا اسلام سے پھر جائے، مرتج ہو جائے، تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. اگر کوئی اللہ کے دین سے پھر جائے، اللہ کے دین سے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ جائے، مرتد ہو جائے، یا بالکل بے پرواہ ہو جائے اللہ کے دین سے، جیسا کہ یہود و نصارہ اور اس سے پہلے بہت ساری قومیں جو ہیں وہ ہو چکی تھیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو فنا کر کے یا ان کو
ان کی اہمیت یا ان کی پوزیشن جو ہے، یا ان کے پاس جو ایک پوزیشن تھی کہ وہ اللہ کی شریعت جو ہے اس کو ہولڈ کیے ہوئے تھے، اس کو وہ چھوڑ کر، ان سے وہ پوزیشن جو ہے وہ چھین کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کی جگہ پر ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرے گا، کرتا ہے، یہ ابھی ہم نے پچھلی سورہ میں، پچھلی آیت مبارکہ میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا، وہ بندے کون سے ہوں گے؟ اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، بندے بھی پھر وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مومن بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں گے، لیکن توحید اور شرک اور اللہ کے احکامات کے بارے میں وہ بہت ان کمپرومائزڈ ہوں گے۔ کافروں کے بارے میں کافروں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی اور رعایت نہیں ہوگی شرک کے معاملے میں، کہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، کہ کوئی دین کے معاملے سے ہٹانے کے لیے کوئی مختلف طرح کے روڑے اٹکائے، یا کچھ اگر ان کو کچھ کسی آزمائش سے گزرنا پڑے، یا کوئی اس طرح سے استضاء کرے، یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو جس سے دین سے ڈسکرج ہو جائے بندہ، تو ایسی کسی بات میں وہ نہیں آئیں گے، اس سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشائش والا ہے، یعنی وہ کشادگی والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل گرم ہوگا ان لوگوں کے اوپر جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، یا جن سے وہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے یہ اٹ سیلف بہت ہی اہم ہے، اور اس میں بھی بہت ہی واضح پیغام ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کہ انسانوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نافرمانی کرے اگر، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے محبت کر دے۔ اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے کہ وہ اس کو اٹھا کر پرے کرے گا، اور اس کی جگہ پر اپنا کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ لا کر کھڑا کر دے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو یہ قوم کے بحیثیت قوم یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور اگر یہ دونوں آیتیں جو ہیں، دونوں آیتوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو پہلی آیت مبارکہ جو سورہ آل عمران کی آیت تھی، آیت نمبر 31، اس میں دیکھیں تو انفرادی طور پر ایک انفرادی جو ہے ایک اکیلا بندہ جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت، یا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے تو اس میں کیا اوصاف ہے وہ اس کا ذکر ہے، جبکہ دوسری آیت جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، اس میں بحیثیت امت ایک گروہ جو ہے یا ایک امت جو ہے وہ اجتماعی طور پر اس میں کون سی خصوصیات ہوں گی جس کا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو بحیثیت مجموعی اگر کسی گروہ میں یا کسی سلطنت میں یا کسی ریاست میں یا کسی ملک میں مجموعی طور پر اسلام کو کس طرح سے ریفلیکٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کس طرح سے وہ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر پریکٹیکلی بھی عمل کرتے ہیں اور ریفلیکٹ کرتے ہیں باقی دنیا کو، تو یہ اجتماعی طور پر ہے کہ اجتماعی طور پر اگر کسی معاشرے میں یا کسی ملک میں یا کسی گروہ میں گناہ اور ظلم اور زیادتی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ حد سے گزر جائیں، حد سے بڑھ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی امت کو پھر مطلب سائڈ پہ کر کے اس کی جگہ پر کوئی دوسری ایسی قوم یا ایسے لوگوں کا گروہ جو ہے وہ پھر پیدا فرما دے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے ہوں گے۔ تو یہ دونوں آیات جو ہیں وہ انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی ہمیں بہت سارے ایسے موضوعات کی طرف یا خصوصیات کی طرف ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ جو جس میں پائی جائیں گی، جس بندے میں یا جس گروہ میں وہ پائی جائیں گی، وہ بندہ یا وہ گروہ جو ہے وہ اللہ سے وہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح سے اب حسب روایت جو احادیث جو ذکر ہوئی ہیں، اس میں سب سے پہلی حدیث جو اس چیپٹر کی اور اس جلد کی، اس والیوم کی حدیث نمبر 387 ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا دوست وہ جو اللہ کے ساتھ ہر طرح کا اللہ کے احکامات کو ماننے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، ان کی پیروی کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست، جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ ولی اور دوست کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم ابھی آگے چل کے پڑھتے ہیں، اس کو یاد دہانی کے لیے۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا، یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا۔ یہ اب وہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کا دوست ہے کہ جس سے کوئی دشمنی کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اعلان جنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ ہے میرے بندے کا میرے عائد کردہ، یا وہ بندہ وہ ہے جو اللہ کے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب یا اللہ کا قرب حاصل کرنا وہ اس کا مشغلہ ہوتا ہے، یا وہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ بہرحال وہ میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اپنے وہ فرائض کے اوپر جو عمل کرتا ہے، جو فرض احکامات اس کو دیے گئے ہیں، مطلب ہمیں ایمان نے، ہمارے ایمان نے یا ہمارے اسلام نے، ان کے اوپر وہ کاربند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ باقی ساری چیزوں سے بہت زیادہ محبوب ہے کہ وہ فرائض کو انجام دیتا ہے اچھے طریقے سے۔ اب فرائض کے علاوہ میرا بندہ، علاوہ ازیں میرا بندہ مزید، یعنی نوافل جو ہے، نفل جو ہے وہ اضافی چیز کو کہتے ہیں، اور یہ اس حدیث میں لفظ جو ہے نفل جو ہے وہی استعمال ہوا ہے، نوافل، یعنی وہ اس میں اضافہ کرتا ہے، فرائض کے علاوہ مزید اس میں نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نہ صرف فرائض کو انجام دیتا ہے بہت اچھے طریقے سے، بلکہ جو نوافل ہیں، فرائض کے علاوہ جو اضافی اچھے اعمال ہیں، ان کو بھی وہ کر کے اس کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب پہلے تھا اس میں ہمارے سمجھنے کی پوائنٹ جو ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے ہے کہ فرائض جو ہیں، فرض احکامات جو ہیں، ان کی وہ پاسداری کرتا ہے۔ اب فرض کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ اعمال یا وہ جو احکامات کی بجا آوری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کا بندہ جو ہے، وہ اس کے اوپر آگے بڑھ کر جو بہت سارے جو آپشنل اس کے پاس اویلیبل ہے عمل کرنے کے، جو نوافل ہیں، وہ بھی مزید کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اضافی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ لیول پہنچ جاتا ہے کہ پھر حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کا کان، ہاتھ اور آنکھ اور مطلب پیر بن جاتا ہے، یہ کس طرح سے پیر بن جاتا ہے، یہ ہم آگے جا کے اس کی ہلکی سی تھوڑی سی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مجھ سے سوال کرتا ہے، اور وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اللہ کا وہ بندہ جو ہے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے وہ دیتا ہوں، جو مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں، پوری کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دے دیتا ہوں، اس کو پروٹیکشن بھی، اگر وہ مجھ سے پروٹیکشن مانگے، پناہ مانگے، تو میں اس کو پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت، یا وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی کیا نشانیاں ہیں، اس کے تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ، لیکن یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی ہے۔ یہ کچھ مطلب یہ ساری باتیں جو اس حدیث میں ملتی ہیں، وہ ایسی نہیں ہے کہ ان کو بس ایسے پڑھ کر چھوڑ دیا جائے ہلکے ہلکے سے الفاظ میں، بلکہ اس کو ہر لفظ کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ لہذا اس مطلب مفسر نے جو تفسیر اس کی، یا اس کی جو مزید تفصیل بتائی ہے، وہ بہت اہم ہے اور بہت ہی یعنی مفصل بھی ہے وہ، اور اس میں اہم نقطے جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ذکر کیے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اسی تفصیل جو ہے اس کے مطابق ہم اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں پوائنٹ بائی پوائنٹ کیا اہم باتیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے، اس میں اولیاء اللہ کا مقام اور ان کی پہچان بیان کی گئی ہے۔ اولیاء اللہ، اولیاء یا ولی کیا ہوتا ہے، یہ ولایت کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے اس سے پہلے خاص کر قرآن مجید کی جو آیات کی ایکسپلینیشن میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔
کہ ولی جو ہے اس دوست کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے کسی کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، دل کی گہرائیوں سے اپنے سارے راز، اپنے سارے دکھ درد، اپنے ساری خوشیاں جو ہے وہ اس کے ساتھ مطلب شیئر کرنے والا، یا اس کے ساتھ وہ انجوائے کرنے والا ہو، اپنے دکھ درد میں وہ اس کو وہ اپنا جو رازدار جو ہے اس کو بنائے، اور اس سے پھر وہ اپنا مشورہ بھی کرے، اور اس سے پھر غرض یہ کہ مطلب ہر معاملے میں وہ اس سے محبت کرنے والا ہو، اس سے اس دلی لگاؤ اور دلی محبت کرنے والا جو ہے وہ ایکچولی ولی اور دوست ہوتا ہے۔ جو ولی جس کو ہم کہتے ہیں، یا عام الفاظ میں جس کو دوست کہتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے جو دلی طور پر، اسی لیے غیر مسلم جو ہے، نان مسلم جو ہے، اس سے ولایت کا رشتہ جو ہے، دلی محبت والا معاملہ جو ہے، اسے منع کیا گیا ہے، اور ان سے ملنا جلنا، لینا دینا، ان کی ایون کے دعوتیں وغیرہ جو ہے، یا ان کا کھانا وانا کھانا، بزنس کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے اس کی اجازت ہے، لیکن ولایت کا رشتہ نان مسلم کے ساتھ رکھنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اس کو ڈسکریج کیا ہے، کہ اس میں دل کے ہاتھ یا دل کی جو راز ہوتے ہیں، یا دل سے جو مطلب معاملات ہوتے ہیں، وہ ان دونوں کے آپس میں ہوتے ہیں، جو کہ ولایت کے لیول پہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی ہونا، یا اللہ سے ولایت، یا اللہ سے محبت کرنا جو ہے، اس کی پہچان یہاں پر ہے۔ اور وہ کیا پہچان ہے؟ بہت ہی سمپل، کہ کمال ایمان و تقوی کا نام ولایت ہے۔ یعنی ایمان قولی طور پر، ایمان کے سارے معاملات، توحید کے معاملات میں، رسالت کے معاملات میں، ملائکہ اور دوسرے جو ایمان کے جو لازم و ملزوم جو ہمارے لوازمات ہیں، ان کو اچھی طرح سے ان کی شہادت کرنا، اور اس کے اوپر یقین کرنا، اور پھر تقوی اختیار کرنا، نیک عمل کرتے رہنا، اور اس تقوی کے اوپر پھر اپنے آپ کو گامزن رکھنا۔ یہ جس میں دونوں چیزیں آ جائیں، یعنی ایمان اور عمل صالح، تقوی جو ہے، جس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے، یا وہ اس کا نام ولایت ہے، وہ اللہ کے ولی ہونے کا حقدار ہے، بشرطے کہ اس میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہوں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ سورہ یونس کی ہے، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایماندار اور متقی ہیں۔ جو ایماندار اور متقی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس لحاظ سے ہر مومن اور متقی جو ہے وہ ولی اللہ ہے۔ ہر مومن اور متقی، ہر وہ شخص جو صحیح معنوں میں ایمان کو مضبوط رکھتا ہے، اپنے عقائد کو مضبوط رکھتا ہے، درست سمت میں رکھتا ہے، توحید اور رسالت میں کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، اور باقی جو معاملات میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تقوی بھی اختیار کرتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، یا ولی اللہ جس کو ہم سادہ الفاظ میں، عام الفاظ میں کہتے ہیں۔ تو یہ ولی اللہ جو ہے، گویا اولیاء اللہ جو ہیں، کوئی مخصوص قسم کے افراد یا ایمان اور تقوی کے علاوہ کوئی خاص علامات کے حامل نہیں ہوتے۔ یعنی اولیاء اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کی صفت جو ہے وہ ایمان اور تقوی ہی ہے۔ جس میں ایمان اور تقوی ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اب یہ اولیاء اللہ کا درجہ جو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کوشش کر سکتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو، اور زیادہ سے زیادہ اپنے عمل میں مضبوط ہو، تو وہ اللہ کا ولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا اتنا ہی زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل کرے گا۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے ہمیں ایمان اور تقوی جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ دونوں علامات جو ہے یہی خاص ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایکسٹرا آرڈنری کوئی اسکل جو ہے وہ اولیاء اللہ جس کو جو عام ٹرم جو یوز کرتی ہے اس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ ایمان کی مضبوطی اور عمل کی مضبوطی یہ بہت بڑے کام ہے، جو اتنی آسانی سے نہیں، بہت صبر اور برداشت اور بہت ہی ڈٹرمنٹ جو ہے نا اس میں ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں، کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں بڑے بڑے خاص اور پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ ایمان اور تقوی آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ جو عام جو الفاظ میں، یا عام لوگ جو ایک کنسیپٹ بنا ہے ولی اللہ کا، اس کے بارے میں یہاں پر کہہ رہے ہیں حضرت اصلاح الدین یوسف صاحب، یہ جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم فرمائے، آمین۔ حتیٰ کہ وہ فرائض اور سنن کے تارک، بلکہ طہارت سے بھی غافل اور پاگل اور نیم پاگل قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لوگ جو ہیں
وہ ولی اللہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جو یہ قبروں پر، مزاروں میں اور مختلف جگہوں پر پھیلنے والے ہیں، اور ان کو کیسے ان کے ساتھ ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی شکل اور حالت دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے، سالوں سے وہ نہایا تک نہیں، اور مطلب عجیب سی وہ حرکتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے اور ولی اللہ ہے، حالانکہ وہ اس میں تو کوئی ایمان کی اور عمل صالح کی کوئی نشانی ہی نہیں جھلک رہی ہوتی، لیکن ایک مسکنسپشن جو ہے وہ ہمارے لوگوں میں بن چکی ہے کہ ولی اللہ کیا ہوتا ہے۔ تو ولی اللہ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہنوں میں ریوائز کرنے کی اور اس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ولی اللہ جو ہے فرائض اور سنن کا پابند اور ورع و تقوی یا پرہیزگاری کا پیکر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسی حدیث میں جو ہمیں جو بہت سارے پہلو ملتے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم پہلو جو ہے وہ اللہ کا ولی یا ولی اللہ ہونا جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہے۔ سادہ سی کہنے کے اعتبار سے کہ ایمان اور تقوی کی کمال جو اپروچ ہے، اس کو جو اس کے اوپر جتنا زیادہ کاربند ہوگا، جتنا زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کرے گا، وہ اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آگے اسی حدیث میں ایک چیز تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، جیسا کہ ابھی شکر کہ اللہ کا دوست جو ہے اس کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، یعنی دوست کا دوست جو ہے وہ دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن جو ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کا جو دوست ہے اس کے ساتھ دوستی جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی رکھنا ہے۔ اور یہ دوست جو ہے یا ولی اللہ جو ہے اس کے بارے ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے ولیوں سے، وہ لوگ جس میں صحیح معنوں میں ایمان اور تقوی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان سے محبت کرو، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرنے لگے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی ان سے دشمنی کرے گا، ان سے بغض اور عداوت رکھے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بغض اور عداوت رکھتا ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، جب ایک مومن بندہ فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام سے اللہ کے ہاں قرب اور محبوبیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا خاص مددگار بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا جو پوائنٹ اس میں اہم تھا کہ کان اور ہاتھ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور پاؤں بن جاتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں ایکسپلینیشن ہے، اور یہ انتہائی اہم ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ جب بندہ مومن اپنے فرائض کی ادائیگی، فرائض کے ساتھ اضافی نفل جو ہے وہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے قرب اور اس کی محبوبیت، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا خاص مددگار بن جاتا ہے۔ وہ کیسے مددگار بنتا ہے؟ اس کے اعضاء اور جوارے کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے کان، ہاتھ وغیرہ جو آگے ہم بڑھتے ہیں ان کی وہ حفاظت فرماتا ہے، اور انہیں اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا۔ یہ سب سے اہم نقطہ جو اس حدیث میں ہمیں اس ٹاپک کے اوپر، کہ اگر اللہ تعالیٰ کان یا ہاتھ یا پاؤں کے جو حدیث میں ذکر ہوا بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا اس قدر مددگار بن جاتا ہے کہ وہ ان کے اس شخص کے ان اعضاء کو کوئی نافرمانی کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، نافرمانی کرنے کی مطلب وہ جرت ہی نہیں کر سکتا وہ شخص، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خاص مدد فراہم کر رہا ہے کہ وہ اپنے تقوی اور ایمان میں اپنے آپ کو گامزن رکھے اور اسی پر اپنے آپ کو قائم رکھے۔ بہرحال وہ اپنے کانوں سے وہی باتیں سنتا ہے، اپنی آنکھوں سے وہی چیزیں دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے وہی چیز پکڑتا ہے، اپنے قدموں سے اسی چیز کی طرف چل کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کی طرف وہ کان لگاتا ہے، اور نہ ہی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، نہ اسے ہاتھ لگاتا ہے، نہ ہی اس کی طرف قدم اٹھتے ہیں اس کے۔ حدیث کا مطلب یہ اہم ہے جو چیز اس میں سمجھنے کی ہے کہ جو جتنا زیادہ تقوی اور ایمان کے لیول میں اوپر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اتنی ہی زیادہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کی مدد اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ جو اس کے اعضاء جو ہیں، اس کی ہاتھ، کان، آنکھیں اور پاؤں جو ہیں، وہ گناہوں کی طرف بڑھتے ہی نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی پسندیدہ جو اعمال ہیں انہی کی طرف وہ گامزن رہتے ہیں، وہ برائی کی طرف سوچتا ہی نہیں، نہ ہی اس طرف جاتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص جو فضل و کرم ہے وہ اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بعض گمراہ اور مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اسے اخذ کرنے کی مضمون صحیح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ بن جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے وجود اور اس کے قدرت کا مظہر بن جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک نظریہ یا کنسپٹ یا
ایک جو عقیدہ جو ہے وہ گھڑ لیا گیا ہے غلط انڈرسٹینڈنگ کر کے اس حدیث کی، یا اس طرح کی اور بھی کچھ احادیث ہوں گی ان کی، کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے سرایت کر گیا یا حلول کر جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے یا ان سے مانگنا ایک ہی بات ہے، چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگو چاہے اس ولی اللہ سے مانگو، ایک ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس ولی کے اندر حلول کر چکا ہے معاذ اللہ۔ تو لہٰذا کیونکہ وہ دو نہیں بلکہ ایک ہی ہیں، چنانچہ ان کے ہاں یا اللہ مدد بھی صحیح ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدد بھی صحیح ہے، یا علی مدد بھی کہہ دیتے ہیں، یا حسین یا عبد القادر جیلانی مدد جو ہے، اس طرح کے کلمات جو ہیں وہ ان کے ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ کفریہ اور مشرکینہ عقائد کے اوپر مبنی ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ٹرمز ہیں، یہ سارا اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مدد کرنا۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ کل ہی قرآن مجید کی آیات کے ضمن میں ذکر ہو رہا تھا کہ اکثر جگہ پر شرک کی بجائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعا کرتا ہے، دوسروں سے مدد طلب کرتا ہے، دوسروں سے حاجات طلب کرتا ہے۔ شرک کا میٹر جو ہے، شرک کو بہت واضح الفاظ میں بہت ساری جگہوں پر آیا، لیکن اکثر مقامات پر جو ہے شرک کے جو ایکولنٹ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وہ ہے مدد کے لیے پکارنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ولی اللہ کے سمجھ کر ان میں ایسی چیزیں جو ہے، ایسے عقائد جو ہے من گھڑت قسم کے وہ گھڑ کر اس کے پھر یہ کفریہ مطلب کلمات جو ہے وہ ادا کرنا، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، اور انتہائی مطلب کیئرفل ہونے کی بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی عقیدے یا ایسے کسی بھی کلمے سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں یہ کہ یہ صریحاً گمراہی بلکہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس گمراہی اور شرک سے بچائے، آمین۔ حدیث کا صحیح مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے، جس کی روح سے اللہ کا ولی اس چیز کو پسند اور اختیار کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ جو ہے وہ بہت اہم اس حدیث میں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر یہ تیسرا نقطہ جو ہے، تیسری چیز اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ فرائض کی ادائیگی سب سے مقدم ہے، اور اس کی ادائیگی کے ذریعے سے ہی اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی یہ تو منیمم ہے کہ جو ہر بندے کو کرنا ہی ہے، ایمان کے ساتھ۔ ایمان جو ہے اس نے توحید کی اور رسالت کی اور دوسرے معاملات میں اس نے جو گواہی دی، اس کے علاوہ پریکٹیکلی جو اس میں کرنا ہے، تو فرائض جو ہے وہ تو منیمم ہے۔ فرائض کو چھوڑ کر اگر کوئی نوافل کی طرف آئے گا تو اس نوافل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی فرض نماز نہیں پڑھتا تو لیکن نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس نوافل کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ پہلے فرائض نہ پورے کرے۔ اسی طرح رمضان ابھی گزرا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ تو رمضان میں بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں، یہ عام کنسیپٹ ایک پایا جاتا ہے کہ کوئی سارا دن نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن تراویح ضرور پڑھنی ہے، کہ تراویح کے بغیر روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اور بھائی تراویح جو ہے اس کے بغیر روزہ ہو سکتا ہے، آپ کا قیام اللیل جو ہے وہ اس کی ایک اہمیت اور افادیت ہے، لیکن وہ فرائض میں شامل نہیں ہے۔ فرائض میں تو نمازیں شامل ہیں جن کو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نمازیں چھوڑ دی ہیں لیکن تراویح نہیں چھوڑنی کہ کل روزہ رکھنا ہے، مطلب یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے کچھ حد تک جو پایا جاتا ہے۔ تو فرائض کو چھوڑ کر نوافل کا اہتمام کرنے کو کچھ فائدہ نہیں۔ تو فرائض جو ہے یہ تو منیمم ہے جو کہ ہم سب کو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اور جو فرائض ادا کرتا ہے تو جیسے کہ حدیث کے شروع کے الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ ہے کہ جو فرائض کو باقاعدگی سے اپنی استطاعت کے مطابق وہ انجام دیتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ، کیونکہ یہی اصل بنیاد ہے جس بنیاد پر جس طرح بنیاد کے بغیر عمارت کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح فرائض کے بغیر نوافل کی کوئی اہمیت نہیں۔ فرائض کا تارک یا فرائض کو نہ کرنے والا، فرائض کو چھوڑ دینے والا سرے سے مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس کے ترک کے پر سخت وعیدیں ہیں۔ فرائض کو ترک کیا کر دیا، فرائض کو جس نے چھوڑ دیا یا فرائض کو جس نے پورا نہیں کیا، اس کے لیے تو بہت ساری سخت سزائیں جو ہیں وہ سنا دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ نماز نہیں پڑھو گے یہ تو یہ ہوگا، روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض ہے جس کی جو استطاعت ہے، حج کرنا، اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے وہ بہت ضروری ایک فرائض میں شامل ہے جس کو جتنی استطاعت ہے۔ آسانی یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے اوپر وہ مطلب فرض ہے،
اور وہ اس کو فرض کو ادا کرنے کے قابل بھی ہے تو وہ لازم. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے نماز کرنا جو ہے وہ فرض ہے، اس میں کوئی ایکسکلوژن نہیں، کوئی امیر ہے یا غریب ہے یا کوئی بیمار ہے یا صحت مند ہے، جو بھی ہے جس حالت میں بھی ہے اس میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ کم از کم نماز کا اہتمام کرے. باقی جو ہے صدقات جو ہے، زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ جس کے اوپر لاگو ہوتی ہے اس کے اوپر فرض ہے. حج جو ہے جس کے اوپر، جس میں استطاعت ہے وہ اس کو حج کو ادا کرے. تو اس طرح سے فرائض تو منیمم ہے، اس میں تو جو استطاعت میں آپ کے فرائض شامل ہو جائیں گے اس میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہے. اور فرائض کو پورا کیے بغیر کوئی نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے ان نوافل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس طرح سے فرائض کا تارک جو ہے وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس کے ترک کرنے پر تو سخت سزائیں یا وعیدیں ہیں، جبکہ نوافل کو چھوڑنے، ترک کرنے پر کوئی وعید نہیں ہے. کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ کسی نے کوئی نفل نہیں پڑھا تو اس کی اس طرح سے پکڑ ہوگی. وہ ایک اضافی کہہ لو کہ بونس ہے، وہ اپنے لیے ایک اضافی عمل ہے. البتہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام سونے پر سہاگا کی حیثیت رکھتا ہے. نوافل سے انسان کو اللہ کا خصوصی قرب اور وہ مقام محبوبیت حاصل ہوتا ہے جس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو اسی حدیث کے شروع میں جو الفاظ تھے کہ جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست یا ساتھی ہے، جس کی دشمنی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف ہے، تو اس کے بارے میں کہ وہ فرائض کو تو بہت اچھی طرح سے کاربند ہوتا ہے، اور فرائض کے علاوہ وہ نوافل کو بھی اہتمام کرتا ہے، اضافی جو اچھے عمل ہیں ان کا بھی وہ اہتمام کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ پھر اللہ تعالیٰ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے. وہ اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ تو کرنے کی کوشش کر ہی رہا ہے اپنی طرف سے جتنی کوشش اس کی استطاعت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس سے محبت کرنے لگ جائے گا تو پھر ذرا سوچیں کہ وہ کس قدر ایک بلند مقام کی طرف اپنے آپ کو اس نے پہنچا لیا. اور جس کے بارے میں یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے تو وارے ہی نہیں آ رہے. اس دنیا میں بھی ایون عام بندہ جو ہے، اگر وہ اس سے کوئی مطلب اس ملک کا کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی بہت بڑا عہدے دار جو ہے، وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے، اس کے سینے سے اس کے کندھے پر تھپکی دے کہ یار میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، تمہیں کوئی معاملہ ہو تو مجھ سے بتاؤ یا میں تمہاری مدد کروں گا. تو ذرا سوچیں کہ وہ شخص جو ہے اس کا خون جو ہے وہ کتنا بڑھ جائے گا کہ میری اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور کوئی بھی تمہیں تکلیف ہوگی یا کوئی پریشانی ہوگی تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا. دنیا میں تو یہ ایسا جو ہے پریکٹیکلی ہم دیکھ سکتے ہیں، جو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں تمہارا دوست ہوں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس کو مطلب کتنا بڑا مقام جو ہے وہ حاصل ہونے والا ہے. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار فرمائے جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں الفاظ کے طور پر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے. آمین. اسی حدیث میں یہ چوتھی جو بات ذکر کی گئی اہم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کی دعائیں بھی ضرور قبول فرماتا ہے. تاہم قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ظہور فوری طور پر ہو جائے، بلکہ اس کی قبولیت میں تاخیر بھی ممکن ہے. یعنی دعا جو ہے وہ تو ضرور قبول کی جاتی ہے، تاہم اس کا ظہور جلد ہو یا دیر سے ہو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. دعا جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول کرتا ہے. اب دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو اس لیول پر پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ صبر اور تحمل اور برداشت کا ایک پیکر شخص ہوگا. وہ ایک ایسی شخصیت ہوگی جس میں اطمینان اور سکون ہوگا. وہ ایک ایسی شخصیت ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ وہ اس کی بھلائی جو ہے وہ اس سے ریفلیکشن ہوگی، اس میں کوئی بے چینی نہیں ہوگی، اس میں پرسکون شخصیت ہوگی. وہ دعائیں بھی کرے گا تو دعائیں اس کی قبول ہو یا نہ ہو، دعا کر کے ہی اس کو سکون ایسا ملے گا کہ وہ مطمئن ہو جائے گا. اور دعا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ تین طرح سے لوٹائی جاتی ہے. یا تو وہ دعا جو ہے اسی طرح سے پوری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش جو ہے اس کو ٹال دیتے ہیں، یا تیسرا جو ہے اگر دونوں چیزیں پہلی نہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دعا کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوٹائے گا. تو دعا تو ہر صورت میں قبول ہونی ہے، لیکن جو وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اس کی اپنی شخصیت میں اتنا پرسکون اور اتنا ٹھہراؤ اور اتنا مطلب ایک ردم ہوگا کہ وہ بے چین ہی نہیں ہوگا کہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میری دعائیں نہیں سنتا. وہ تو اس طرف سوچے گا ہی نہیں، وہ تو اس قدر پرسکون ہوگا کہ دعا کر کے بھی وہ سکون میں اور مزید زیادہ اطمینان میں آ جائے گا.
تو اس کی شخصیت جو ہے وہ ایک الگ ہی رنگ جو ہے وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتی ہے، اور ہمیں مطلب ملتے ہیں ایسے کچھ بہت سارے لوگ جو واقعی اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کو پہچان سکیں کہ واقعی یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے صف میں شامل کرے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کی مدد جو ہے وہ ان کی کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی چیپٹر کی دو احادیث ہیں، وہ زیادہ طویل نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ان احادیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ چیپٹر جو ہے آج مکمل ہو جائے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ اس کا جو اس چیپٹر کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ پہلی حدیث میں الحمدللہ ہم نے سمجھ لیے ہیں، اور وہی جو سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں، ان کے اوپر فوکس کرنے کی، یا آپ دوبارہ اس کے اوپر ایک دفعہ نظر ثانی ضرور کریں تاکہ ذہن نشین بھی ہو جائیں یہ چیزیں، اور پھر ان کے مطابق ہم کوشش بھی کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کو اپنا سکیں۔ اس چیپٹر کی 2 نمبر حدیث جو ہے والیوم کے 388 نمبر، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل، یہ حدیث ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے قرآن مجید کی کسی آیت کے ایکسپلینیشن میں، کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بتلاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے، اب کس بندے سے محبت کرتا ہے یہ تو ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھ لیا، تو اب اسی کا اگلا چیپٹر یہ کہہ لیں، یا اگلا پوائنٹ کہہ لیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کس طرح سے کرتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ اس کے خاص مددگار بن جاتا ہے اللہ، کہ اس کو وہ برائی کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک دوسرا انداز جو ہے وہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ جبریل امین جو ہے ان کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جو جبریل امین کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تو بھی اس بندے سے محبت کر کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس جبریل علیہ السلام جو ہے وہ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آسمان والوں یا آسمان میں جو دوسرے فرشتے ہیں ان میں منادہ یا ان میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمانوں والے یا وہ آسمانوں کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی آسمانوں کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ محبت جو ہے پھر وہ زمین پہ آ جاتی ہے، اور زمین، اہل زمین جو ہے یا زمین میں بھی اس محبت کی قبولیت جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہی حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے، اور مسلم میں یہی حدیث جو ہے دوسرے کچھ الفاظ کے ساتھ تقریباً وہی حدیث جو ہے ریپیٹ کی گئی ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کا اظہار جو ہے وہ اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ سب سے پہلے جبریل امین میں کرتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ جبریل امین جو ہے وہ اپنے دوسرے ساتھی جو فرشتے ہیں وہاں پر آسمانوں پہ ان میں وہ اعلان کرتے ہیں، اور سارے فرشتے جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو زمین کے اوپر آنے والے فرشتے ہیں وہ بھی یقیناً پھر اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ بھی پھر اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے ایک شخص جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر اس محبت کو کس طرح سے پھیلاتا ہے دوسروں کے اندر بھی، اپنے ان مقرب فرشتوں میں بھی اور ان مقرب بندوں میں بھی۔ یقیناً وہ تو ہمیں انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں بھی اعلان کرتا ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے وہ خصوصیات اچیو کر لی ہیں جو اس قابل ہے کہ میری محبت کا حقدار ہے، تو دیکھو میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور دیکھو آسمانوں اور زمین کے فرشتے جو ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور سبحان اللہ وہ پھر اس کی پوزیشن جو ہے وہ اور زیادہ کتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ تو پچھلی حدیث کے ساتھ جب جمع کی جائے یہ حدیث ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کر لے وہ ایک کیسا قابل قدر اور قابل رشک شخصیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ایسی کوشش کرنے کی ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس درجے کو حاصل کر سکیں، آمین۔ اگلی جو آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا، ایک لشکر کا سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا، پس وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا
لشکر میں جب گیا ہوا تھا تو وہاں پر جب نماز پڑھاتا تھا، اسلام کی یا دین کی سنت یہ رہی ہے کہ وہاں پر جو لیڈر ہے یا سپہ سالار جو ہے یا جو حکمران ہے وہی نماز پڑھاتا تھا، وہی جمعہ کو خطبے بھی دیتا تھا، وہی درس و دروس جو ہے وہ بھی ان کی درس و تدریس جو ہے وہ بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو یہ بہت بڑی مسنگ چیز ہے جو آج کی ہماری مسلم دنیا، تقریباً سارے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں یہ مسنگ ہے کہ کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے مسلمانوں کا جو اعلی عہدے پر بھی فائز ہو اور پھر وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھائے، جمعہ بھی پڑھائے اور اس طرح سے تبلیغ بھی دے۔ یہ بہت ہی ایک مسنگ پوائنٹ ہے ہماری آج کی دنیا کے، ہمارے آج کے جو مسلمان کنٹریز ہیں ان میں۔ بہرحال لشکر کا امیر ایک شخص کو بنا کر بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور قرآن پڑھاتا نماز میں، اور اپنی قرت یعنی نماز میں جب قرآن پڑھتا تو ہر رکعت میں وہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص جو ہے وہ ضرور پڑھتا، اور اس پر وہ اپنی قرت جو ہے وہ ختم کرتا نماز کے دوران۔ جب یہ لشکر والے لوٹ کر آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ شخص جس کو ہمارا امیر مقرر کیا گیا تو اس کا عمل تو یہ رہا کہ ہر رکعت میں وہ اپنی قرات مکمل کر کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفات ہیں، سورہ اخلاص میں رحمان کی، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفات ہیں اس میں، اس لیے میں اسے زیادہ پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اس کو بتلا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، جس طرح سے وہ اللہ کی رحمان کی صفات کی محبت کی وجہ سے وہ پسند کرتا ہے کہ وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ ہر رکعت میں اپنی قرات مکمل کر کے سورہ اخلاص پڑھے، تو جس طرح سے وہ اس سورہ کو یا اللہ کی رحمان کی صفت کو پسند کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ اس کے لیے خوشخبری تھی جو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ تو یہ خوشخبری جو ہے یہ آج دیکھیں ہم کتنی آسانی سے یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنی قرت جو ہے اس کو مکمل کریں، اور سورہ اخلاص بالکل چھوٹی سی، یہ مطلب 2-3 لائنوں کی جو چھوٹی سی سورہ ہے، جو میرا حال ہے ہم بچپن میں ہی ہمارے شروع سے پہلے دنوں سے یہ میں یاد کرائی گئی ہے، تو ہم یہ سورہ مبارکہ بھی پڑھ لیں تو اس حدیث کے مطابق ہم بھی اس لیول پر پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنے لگے اس سے۔ تو اس میں جو فوائد میں لکھا ہے اللہ کی صفات پر مشتمل سورت کو پسند کرنا اور کثرت سے پڑھنا، یہ بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مطلب بہت ساری صورتیں قرآن مجید کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں وہ ہیں، یا بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ ویسے تو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے اس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہم کر سکتے، لیکن وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی، بڑائی، اس کی تعریف اور اس کے متعلقہ ہے، تو ایسی صورتوں کو کثرت سے پڑھنا اور ان سے محبت کرنا جو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر کہ ہر رکعت کی قرات کے آخر میں قل هو اللہ احد پڑھنے کا اہتمام کرے تو یہ جائز ہے، اور اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ یعنی ہر رکعت میں اپنی جو قرات ہے آپ نے وہ مکمل کر کے قل هو اللہ احد پڑھ لے، تو اس میں بھی کوئی شرعاً اس کی اجازت ہے۔ اور اس حدیث سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر وہ اللہ کی محبت اور اس کے رحمان کی صفات کی محبت کی وجہ سے وہ پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو اہم نقطے جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی، اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتارنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی اور اپنے آپ کو گامزن کرنے کی اللہ تعالیٰ میں ہمت و توفیق دے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم ذکر نہیں کر سکے، لیکن جتنی تھوڑی بہت باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھ کر ان کے اوپر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کچھ اگر کمی بیشی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری کے کسی بھی معاملے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح اور بھلائی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اس طرح سے مددگار بن جائے جس طرح سے آج ہم نے پہلی حدیث میں دیکھا کہ اس کا کان، ہاتھ اور آنکھیں اور پاؤں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا، اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس طرح سے مدد فرمائے جس طرح سے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں پتہ چلا۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ، یا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ضرور ذکر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
جی اگر کوئی اضافی نقطہ نہیں ہے تو آج شفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان کا پیغام جو ہے وہ غالباً بزی ہوں گے جمعہ کے حوالے سے، کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ کا اہتمام اور جی جی شفیق صاحب آپ کچھ کہنے لگے تھے۔ جی السلام علیکم جی، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ میری طرف سے سب کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں وہی شفیق صاحب بزی ہیں، وہ اپنی جاب پہ جا رہے ہوں گے، بہرحال ان کا پیغام جو ہے جمعے کی مناسبت سے وہ یاد دہانی کے لیے یقیناً آپ سب کو یاد آ گیا ہوگا کہ جمعہ کا دن اہتمام سے گزارنا، اول وقت میں جا کر پہلی صف میں بیٹھنا، اس کے لیے جمعہ کے خطبے کے لیے اونٹ کی قربانی جو ہے اس کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، درود شریف کا کثرت سے ورد جو ہے، اس کے علاوہ سنت کے مطابق اپنی صفائی ستھرائی کر کے اللہ کے حضور جمعے کے لیے حاضر ہونا، یہ ساری باتیں جو ہے ان کا میسج پیغام ہوتا ہے۔ تو یاد دہانی کے لیے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد فرمائے اور ان میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھے، جو دنیا میں حیات ہیں انہیں صحت سے بھرپور اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین خاص کر، اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے بہن بھائی بزرگ سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اپنا خاص فضل و کرم سے ان کے جو بھی انسان ہیں سارے کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے بہترین صلہ جو ہے ان کے اجر کا، اور بڑھا چڑھا کر ان کے جتنے عمل تھے ان کو اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔